کہ آپ کو پتہ ہے آپ کی بات چیت جو آپ خود سے کرتے ہیں اور لوگوں سے، وہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ کے اندرون میں کس قسم کے خیالات چل رہے ہیں۔ میرا نام سید معتصم ہے، میں ایک مائنڈ شفٹ اسپیشلسٹ ہوں۔ میں لوگوں کے رویوں میں تبدیلی کے لیے اور ان کے ایموشنل چیلنجز کو، جذباتی مسائل کو حل کرنے میں ان کی کوچنگ کرتا ہوں۔ تو آئیے آج کے ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ ٹاپک ڈسکس کرنے کے لیے میں اپنے پریزنٹیشن کو شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ شروع کرتے ہیں۔ تو یور ٹاک سیلف اینڈ ادرس، یعنی آپ کی بات چیت آپ کی خودی سے اور لوگوں سے۔ آپ دیکھتے ہیں لوگ کئی وقت اپنی زبان سے ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے ہمیں تعجب ہوتا ہے۔ مثلا یہ جو پہلا پوائنٹ ہے اس میں بتایا جا رہا ہے آئی ایم ڈپریسڈ۔ یہ لوگ اتنے اپنے آپ کو اس میں منہمک کر لیتے ہیں کہ وہ اپنی شناخت، اپنی آئیڈینٹی کو بھول جاتے ہیں۔ مثلا کسی کا نام احمد ہے، بولنے یہ کہ آئی ایم احمد، یہ اس کو ریپلیس کر دیتے ہیں اور بولتے ہیں آئی ایم ڈپریسڈ، یعنی وہ اپنی شناخت، اپنی آئیڈینٹی کو بھول جاتے ہیں جب وہ کسی مسئلے میں اپنے آپ کو اتنا ملوث کر لیتے ہیں۔ تو یہ آئی ایم ڈپریسڈ، تو آپ اندازہ لگائیں کہ جب کوئی بندہ آئی ایم ڈپریس بول رہا ہے تو اس کی شناخت کے نیچے والی جو لیولز ہوتی ہے، مثلا اس کے رویے ہیں، اس کے اقدار ہے، اس کے بیلیوز ہے، اس کی کیپیبلٹیز ہے اور اس کا جو ماحول ہے، وہ سارا اس میں اثر انداز ہوتا ہے اس صرف ایک جملے سے۔ تو اگر انسان اپنے آپ کو اتنا ڈپریس محسوس کر رہا ہے کہ وہ اپنی آئیڈینٹی کو بھول کر جو بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو اس کی آئیڈینٹی بنا لیتا ہے، تو اس کے بعد والے جو بھی اس کے لیولز ہوتے ہیں اس میں اس کا اثر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ آتے ہیں سیکنڈ پوائنٹ کی طرف۔ سیکنڈ پوائنٹ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ ہر وقت سپریٹ کریں، علیحدہ کریں اپنی شناخت کو، اپنی آئیڈینٹی کو اپنے رویے سے۔ جب آپ یہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ بہت بہتر فیل کر رہے ہوں گے۔ مثلاً اوپر والے ایگزامپل میں آئی ایم ڈپریسڈ، اگر اس میں اگر بتائے آئی ایم فیلنگ ڈپریسڈ یا مجھے ڈپریشن جیسی فیلنگ آ رہی ہے، اس طرح کا جو رویہ آپ محسوس کر رہے ہیں اگر وہ آپ اپنی زبان سے نکالیں گے تو آپ محسوس کریں گے، آپ ایکسپیرینس کریں گے کہ وہ مسئلہ جو آپ اپنے لیے اپنی شناخت کا مسئلہ بنا چکے تھے وہ بہت کم ہو چکا ہے۔ آتے ہیں تھرڈ پوائنٹ کی طرف۔ یہاں پر ایگزامپل دے رہا ہوں میں، یہاں ایگزامپل ہے ہی از میکنگ می اینگری۔ لوگ اکثر بولتے ہیں کہ وہ مجھے غصہ دلاتا ہے۔ تو جب اس طریقے کے الفاظ ہم لوگوں سے کرتے ہیں یا پھر ہمارے اندر سیلف ٹاک جو کرتے ہیں، ہی از میکنگ می اینگری، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی چاہے جب چاہے آپ کو غصہ دلا سکتا ہے، یعنی آپ کا اس پہ کوئی بل اور اس پہ کوئی آپ کا حکم نہیں چلے گا کہ غصہ آپ اپنی مرضی سے لا رہے ہیں یا کوئی آپ کو غصے میں لا رہا ہے اور آپ غصہ ہو جا رہے ہیں۔ تو ہی از میکنگ می اینگری کے بجائے اگر آپ اس کو تبدیل کریں اور اس کو جو ہے اپنے کنٹرول والے سینٹنس میں تبدیل کریں تو یہ زیادہ آپ کو اپنے آپ کو چارج کرنے میں مفید ثابت ہوتا ہے۔ تو آئیے پھر چلتے ہیں فورتھ پوائنٹ کی طرف۔ یہی ہے کہ یو آر گیونگ یور چارج ٹو ادرس، یعنی جب آپ تھرڈ والا سینٹنس بولتے ہیں تو اپنا جو بھی چارج ہوتا ہے وہ دوسروں کے ہاتھوں دے دیتے ہیں، اور جب جو دوسروں کے ہاتھوں دیتے ہیں تو پھر آپ انہی کے باتوں پر عمل کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ سیلف ٹاک کو آپ کو پہچاننا ہوگا، اس میں آپ کو اویئرنیس لانی ہوگی اور اس کو تبدیل کرنا ہوگا۔ جب ایسے الفاظ آپ یوز کرتے ہیں تو فوراً آپ اپنی اویئرنیس کے ساتھ اس کو جو ہے روکیں اور اس کو تبدیل کریں۔ آگے بڑھتے ہیں ففتھ پوائنٹ کی طرف۔ یہاں ہی ہیز ڈن دس ٹو می، یعنی کسی آدمی نے کہا کہ یہ جو بھی ہوا کسی نے مجھے کیا، تو اس سے پھر آپ اپنی ذمہ داری کو دوسروں کے پاس ڈالتے ہیں اور بولتے ہیں کہ جو بھی ہوا وہ اس نے کیا، یعنی آپ کی تو اس میں کوئی انٹیلیجنس تھا ہی نہیں، آپ اس میں موجود ہی نہیں تھے، جو بھی ہوا کسی اور نے کر دیا اور آپ بالکل دیکھتے رہ گئے۔
تو جب جب آپ اس طریقے کی بھی الفاظ یوز کرتے ہیں تو آپ اپنی ذمہ داری جو آپ کو کرنی ہوگی اس کو بھی آپ جو بچی کچی ہوگی اور جتنا بھی آپ کو کرنا ہوگا وہ بھی آپ دوسروں پر ڈال دیتے ہیں. تو اس پر بھی آپ کو اویئرنیس کے ساتھ روکنا ہوگا اپنے آپ کو اور اپنی بات چیت کو تبدیل کرنا ہوگا تاکہ آپ وسائل والے جو ہے اسٹیٹ میں ہوں, ایسی کیفیت میں ہوں جہاں آپ اپنے آپ کو ریسورسفل فیل کر رہے ہیں. موونگ ٹو سکستھ پوائنٹ, یہ سکسth پوائنٹ گیونگ یور ریسپانسبلٹی ٹو ادرس. آئیے اب لیفٹ کی جانب بڑھتے ہیں. یہاں پر یہ 7th پوائنٹ ہے. ایک ہوتا ہے کاز اینڈ افیکٹ, یعنی کسی چیز کا جو ہے وجہ بننا اور اس کا اثر ہونا. تو جب جب ہم ہماری زندگی میں کاز یعنی جو ہے وجہ کی طرف ہوتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو اپنے اندر کنٹرول فیل کرتے ہیں. اگر ہم کسی پر اپنی ذمہ داری ڈال دیتے ہیں تو وہ افیکٹ سائڈ ہو جاتا ہے اور پھر ہم ہماری ذمہ داری کو بھی نبھانے سے کتراتے ہیں. یعنی اثر کسی کی وجہ سے یہ ہو چکا, اس نے یہ کہا تو ہو چکا, یعنی اس نے مجھے کہا اور میں برا مان لیا. تو جب جب آپ کسی پر اپنی ریسپانسبلٹی ڈالتے ہیں تو پھر آپ دوسروں کی جو ہے باتوں میں آ جاتے ہیں. تو یہ کاز اینڈ افیکٹ ہے, اس کو آپ کو سمجھنا ہوگا اور آپ کو ڈفرینشیٹ اور اس کا جو ہے ڈسٹنکشن کرنا ہوگا کہ آپ کس طریقے سے اپنی بات چیت پیش کر رہے ہیں, یا کاز سائڈ ہیں یا افیکٹ سائڈ ہیں. موونگ آن ٹو دی 8th پوائنٹ, آر یو آن دی کاز اور دی افیکٹ سائڈ. تو یہ آپ کو اپنے آپ کو ہر سوال کرنا ہوگا کہ آپ معاملات میں لوگوں کے ساتھ یا اپنے ساتھ اپنی بہتری کے لیے کیا آپ کاز کی طرف ہیں یا افیکٹ کی طرف. یعنی آپ جو ہے حالات کو اپنے اندر کنٹرول کرتے ہوئے آگے بڑھیں یا پھر یہی حالات کو آپ دوسروں پر ڈال کر آگے بڑھ رہے ہیں. موونگ آن ٹو دی 9th پوائنٹ, یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ نے فرسٹ پوائنٹ میں دیکھا آئی ایم ڈپریس, اگر ہم اس چیز کو 9th پوائنٹ میں ہماری بہتری کے لیے ہمارے اچھے ایموشنز کے لیے یوز کریں تو وہ ہمارے لیے بہترین ثابت ہوں گے. مثلاً کسی کا نام احمد ہے لیکن میں احمد بول رہا ہے, جب وہ خوش ہے تو آئی ایم ہیپی, آئی ایم ایکسائٹیڈ, تو وہ اس کے لیے ایک اور زیادہ ہیلتھی ایموشن دے گا, اچھے جذبات دے گا, جس سے وہ اپنے آپ کو اور بہتر بناتے جائے گا. موونگ آن ٹو دی 10th پوائنٹ, 10th پوائنٹ یہ ہے کہ اٹس گیونگ یو دا ریسورسفل اسٹیٹ. یعنی 9th پوائنٹ میں جو بھی آپ نے اپنے آپ سے یا باہر لوگوں کو یہ بات کہی کہ آئی ایم فیلنگ ہیپی, آئی ایم ہیپی, آئی ایم ایکسائٹیڈ, تو آپ اپنے آپ کو ایک وسائل والی کیفیت میں پائیں گے. آگے بڑھتے ہیں 11th پوائنٹ کی طرف, مائنڈ یور لینگویج بیفور اٹ مائنڈس یو. یعنی آپ اپنی زبان پر جو الفاظ لا رہے ہیں اس کو آپ اویئرنیس کے ساتھ لائیں تاکہ یہی اویئرنیس آپ کو بہتر اور سازگار ثابت ہو, نہ کہ آپ نے کچھ ایسی بات کر دی جس کی وجہ سے آپ کے لاشعور میں وہی زبان کی باتیں آپ کو لمٹ کر دیں اور آپ کو رکاوٹ بنے اور آپ کو سٹک کر دیں. تو ان سارے چیزوں کا لب لباب یہ ہے سمرائزڈ ورژن کہ آپ کو اپنی جو ہے شعوری زندگی کے ساتھ اپنے بات چیت کو جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہوگا اور خود اپنی سیلف ٹاک میں بھی اس اویئرنیس کو بڑھانی ہوگی. موونگ آن ٹو دی لاسٹ پوائنٹ جو 13th پوائنٹ ہے, یور لینگویج از دی انٹرنل ریپرزنٹیشن آف یور تھنکنگ. یعنی آپ کی جو بھی لینگویج ہے یا جو بھی آپ کے الفاظ آپ یوز کر رہے ہیں وہ آپ کی اندرونی عکس کو ظاہر کرتی ہے, اپنی اندرونی سوچ کو ظاہر کرتی ہے. تو یہ جو ہے چیزیں ہیں جو سیلف ٹاک اور جو بھی آپ لوگوں سے باتیں کرتے ہیں, اس کی کچھ ایگزامپلس اور ایک چھوٹی سی ایگزامپل کے ساتھ میں اس جو ہے پریزنٹیشن کو ختم کرتا ہوں. مثلاً اگر آپ خوش ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ساتھ جو بھی الفاظ آپ بول رہے ہیں وہ اسی قسم کے ہوں گے, ہیپینس والے اور خوشی دینے والے. مثلاً اگر آپ چڑچڑے ہیں یا غصے میں ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ خوشی والے الفاظ شاید ہی آپ کے پاس سے نکلے. تو آپ کے ایموشنز اور آپ کے جذبات آپ کی لینگویج کو بہت اثر کرتے ہیں. تو جب جب آپ ایسے موقع پر ہوں جہاں آپ اپنے آپ کو ریسورسفل یا وسائل والی کیفیت میں نہ پائیں تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ اس میں اپنی بات کو لمٹ کریں اور سوچ سمجھ کر اویئرنیس کے ساتھ اپنی بات کو پیش کریں. تو اس طریقے سے آپ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. مجھے امید ہے کہ یہ اویئرنیس جو اس پریزنٹیشن کے ذریعے سے آپ کے پاس آئی ہے آپ کو اس سے فائدہ ہوگا, اور جب آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہے تو ضرور اس کو شیئر کریں, اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس پر کمنٹ کریں کہ اس میں سے کون سا پوائنٹ
آپ کو پسند آیا ہے اور آپ کیا ایکشن لینے والے ہیں ان ساری چیزوں میں. اور پھر آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور اس کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ میں پھر نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا. جب تک کہ جی اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.